کی ہر اس بات کا انکار جو کہ عقل میں نہ آئے، اس نے ہر معجزے کا انکار کیا۔ انبیاء کے مختلف معجزے قرآن کریم میں بیان کیے گئے، مثلا جو ہے موسیٰ کا معجزہ بیان کیا گیا کہ آپ اس طرح بغل سے آپ نے کہا کہ وہ چمک پیدا کرتا ہے، نہیں تو ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گیا، ایسا تو نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے گئے کہ مفتی طرح کہ آپ جو کوڑ والے مرض والے آدمی تھے ان پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے، نبیوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے، یہ معجزات ہیں۔ لیکن اس نے جگہ جگہ ان معجزات کا انکار کیا، اور خود اس نے اپنے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی سر سید خان نے، اس نے یہ ساری بکواسات اس کے اندر جمع کر دی، گویا کہ قرآن رہ گیا مشق کے لیے، اور ایک مستقل فرقہ بنا دیا جس فرقے کا نام ہے نیچر۔ کیا نام ہے؟ سر سید احمد خان نے فرقہ نیچریت کی بنیاد رکھی، اور آج بھی یہ افراد موجود ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی اس کا مرکز ہے، اور اس میں یہ فلسفہ وہ جو ہے آج بھی پایا جاتا ہے۔ تو نیچریت کی بنیاد جو ہے یہ بھی کہاں سے پڑی؟ غیر مقلد حدیث سے۔ کن سے؟ یہ بھی پہلے سر سید احمد خان کون تھا؟ اہل حدیث تھا، سمجھے نا بات جی؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو کہ اسلم جراج پوری کے نام سے ہوا ہے، اور وہ بھی بہت بڑا منکر حدیث تھا، یہ بھی منکر حدیث ہے، اور اسی طرح وہ بھی بہت بڑا منکر حدیث تھا۔ انکار حدیث کے مختلف ہیلے اور بہانے ہیں۔ اس نے تو حدیث کا انکار کیا اس طرح کہ یہ قرآن کافی ہے، اور نبی کی حیثیت جو ہے نعوذ باللہ ڈاکی کسی ہے، جس طرح ڈاکیا آئے خط دے کے چلا جائے، خط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس طرح نبی آیا قرآن دے کے چلا گیا، اب ہم سمجھ لیں گے اس کا سے تعلق ہے۔ ایک نظریہ منکرین حدیث نے یہ پیش کیا، اور دوسرا نظریہ ایک اور انداز ہے انکار حدیث کا کہ جی ہم حدیثوں کو ماننا تو چاہتے ہیں، لیکن جو ہے ہماری مجبوری ہے کہ کئی سو سال بعد لکھی گئی ہیں، جب کئی سو سال بعد لکھی گئی ہیں، ایک آدمی کو پتہ نہیں اس نے ایک ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا، اس کو یہ کیسے پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر پہلے یہ فرمایا تھا۔ یعنی اس طرح کی قیاس آرائیاں کر کے جو ہے اس نے حدیث کا اور انداز سے انکار کیا۔ پھر ایک اور علم سے طبقہ اٹھا کہ جس نے انکار کیا اور انداز سے حدیث کا، اس نے کہا ہم حدیث کو ماننا تو چاہتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ بہت ساری حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں، بہت ساری حدیثیں اس طرح منکرین حدیث کے مختلف ٹولے ہیں۔ تو اسلم جراج پوری بھی ان منکرین حدیث کے ساتھ میں آتا ہے، اور غلام احمد برق جیلانی جس نے 2 قرآن لکھی تھی، اس کا جواب بھی جو ہے ایک قرآن کے نام سے آیا ہے، جو ہے وہ منکر حدیث تھا اسلم جراج پوری بھی، اور اسلم جراج پوری کی فکر کو عام کرنے والا اس کا خاص شاگرد غلام احمد پرویز تھا۔ کون تھا؟ جن کو پرویزی کہتے ہیں، اور منکرین حدیث کے نام سے عام طور پر معروف ہیں۔ تو وہ پرویزی یہ بھی منکرین حدیث ہیں، یہ اس طرح مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کا حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت ساری حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، یا بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ دیکھو جی اتنی دیر بعد لکھی گئی ہم کیسے مان لیں۔ لیکن اس طرح کی باتیں ہیں، انشاءاللہ مختلف موضوعات پر انشاءاللہ وہ باتیں سمجھائی جائیں گی جب آئیں گے۔ میں تو مختصر تذکرہ کر رہا ہوں فرقہ بندی کا، فرقہ بندی کیسی ہے۔ تو یہ دیکھو یہ بات ہے، جب یہ غلام احمد پرویز نکلا اس نے اپنے ادارے کا نام رکھا طلوع اسلام کے نام سے۔ کیا نام رکھا؟ طلوع اسلام۔ ان کی ویب سائٹ بھی ہے طلوعاسلام.com کے نام سے، اور رسالہ ماہنامہ نکلتا ہے ماہنامہ طلوع اسلام۔ کون سا رسالہ ہے؟ ان کی بکواسات اور گند پڑھنا ہو تو طلوع اسلام سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ویب سائٹ طلوعاسلام.com ہے، وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ان کا دفتر دیکھنا ہو تو اپنے یہاں سے باہر نکلیں، باہر نکلنے کے بعد امری مسجد روڈ کراس کریں، اسی روڈ پہ سیدھا آگے جائیں، کاشف ہوٹل ساتھ ان کا دفتر ہے، وہاں لکھا ہے دفتر ادارہ طلوع اسلام کاشف ہوٹل، یاد رہے گا جی؟ سمجھ آ گیا؟ اسی روڈ پہ امری مسجد والا روڈ کراس کریں، آگے بالکل اس ہاتھ پہ کاشف ہوٹل ہے، اس کے ساتھ لگا ہے بورڈ ادارہ طلوع اسلام، ہر جمعہ کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، یہ لکھا ہے، اور اوپر والی بیسمنٹ پہ ان کا دفتر ہے۔ تو وہ پرویزی ہیں، منکر حدیث ہیں، آپ کے ہمسائے، پتہ ہونا چاہیے نا ہمارے ہمسائے کیسے ہیں اور کون ہے، کون شرارتی ہے۔ اس طرح یہ بھی ایک فرقہ نکلتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے یہ انہی میں اہل حدیثوں میں ایک آدمی ہوا جس کا نام عبد الوہاب تھا۔ کیا نام تھا؟ عبد الوہاب دہلوی۔ وہ آدمی اٹھا اور اس آدمی نے، اور اس کے بعد دستار دہلی بھی ایک جماعت تھی جو درجہ اس نے امامت کا دعویٰ کیا، اور اس نے کہا میں امام وقت ہوں۔ کیا کہا؟ امام وقت ہوں، اور جو ہے جو آدمی مجھے امام وقت نہیں مانتا، وہ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ کیا ہے؟ وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ امامت کا دعویٰ کیا۔ دوسرے غیر مقدر نے کہا تیری کیا اوقات ہے، ہم تو نہیں مانتے، لیکن اس کو ماننے والے بہت سارے حدیث مل گئے۔
तो उसने फिर अपनी अलग जमात बना ली गुरबा अहले हदीस के नाम से। क्या नाम है? गुरबा अहले हदीस, ये उनकी जमात है और आज भी ये जमात मौजूद है। फिर उसके बाद अब्दुस्तार देलवी जो है उनका एक दूसरा इमाम बना। इस तरह जो है आगे अब्दुल कहार, इस तरह तरतीब चलती है। और ये जो जमात है आज भी कराची में जो इनका बड़ा इदारा है, ये कराची में नीपा चौरंगी किसी ने देखी है गुलशन इकबाल के साथ, वहाँ इनका इदारा है जामिया सत्तारिया के नाम से, वो अब्दुस्तार देलवी के नाम से मंसूब है, मैंने वो देखा है। और उसमें उनका लिटरेचर भी छपता है, फतावा सत्तारिया अब्दुस्तार देलवी का छपा है। और उसमें कहा गया, मैं मुनासिबत से कह दूँ ईद की मुनासिबत से, कि मुर्गी और अंडे कुर्बानी भी जायज़ है। तो खैर, लेकिन वो एक बात अलग है जो है मसाइल वाली, लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि अब्दुस्तार देलवी उनसे निकला और अपनी जमात का नाम क्या रखा? गुरबा अहले हदीस। और दूसरों ने कहा कि जो है ये तो ऐसी जमात है, गुरबा अहले हदीस की बुनियाद ही रखी गई है मुहद्दिसीन की मुखालफत पर। दूसरे अभी सुनो कि इसकी बुनियाद क्या है? मुहद्दिसीन की मुखालफत पर। और दूसरों ने कहा कि नहीं, तुम जो है गलत हो, तुम जाहिलियत की मौत मर रहे हो, हमारे इमाम की बात नहीं मानते। तो खैर हमने कहा तुम दोनों ठीक हो, दोनों ठीक कह रहे हो। इस तरह ये आदमी जो है अब्दुल देलवी जो है, ये इसने अपने अफकार को फैलाया और मुस्तकिल लोग इसको मिल गए। जब मानने वाले मिल गए तो मानने वालों में कुछ अड़ियल भी होते हैं। इसके मानने वालों में एक आदमी अड़ियल था जिसका नाम था मसूद अहमद BSc। क्या नाम था? मसूद अहमद BSc किया था उसने। BSc डिग्री है ना जी, उसने BSc किया था, मौलवी नहीं था। तो BSc किया तो गुरबा अहले हदीस में शामिल हुआ और गुरबा अहले हदीस जमात में होते हुए उसने एक किताब लिखी नमाज के मौजू पर। और तो वो उसकी बड़ी पजीराई हुई, वाह वाह हुई, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी किताब, ये तो फना और ये बड़ा कुछ हुआ। तो उसकी जब पजीराई हो गई तो उसने खुद कहा कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी, लोगों ने जो है मुझे बड़ा मानना शुरू कर दिया। उसने आगे तकाजा रखा, जो गुरबा अहले हदीस का इमाम था, उसको कहा कि भाई जमात का बड़ा मुझे बनने दो। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा ठीक है। उसने अपनी अलग जमात बना ली जिसका नाम है जमात उल मुस्लिमीन। क्या नाम है? जमात उल मुस्लिमीन। ये जिनका बड़ा दफ्तर जो है, बड़ा मरकज़ पाकिस्तान का कराची में खारादार के अंदर मलीर में मौजूद है, मलीर में मौजूद है, खोखरा पार में। और हमारा ये सूबाई मरकज़ है इनका जमात उल मुस्लिमीन का। ये आप इधर जहांगीर रोड पे जाएं, सदार से पहले और एयरपोर्ट के बाद आता है, इस तरफ उनका सूबाई मरकज़ है। अगर आप उनका सिटी मरकज़ देखना हो तो आपके करीब चनेड़ बाज़ार है। चनेड़ बाज़ार उधर से आप दाखिल होंगे, इस हाथ में मस्जिद उल मुस्लिमीन है। और अपनी जमात का नाम वाले मुस्लिमीन रखा ना जी इस तरह। तो इसी तरह मस्जिद का नाम भी अल मुस्लिमीन रखते हैं, मस्जिद उल मुस्लिमीन रखते हैं। तो मस्जिद का नाम अल मुस्लिमीन है। तो वहाँ जो है इन हज़रात का लिटरेचर भी मिलता है और छपता भी है। तो ये हज़रात, ये जो मसूद अहमद BSc था, इसने दूसरे हदीसों को सबको, और ये गुरबा अहले हदीस इस जमात में खुद रह चुका था, उसको भी इसने कहा कि सब गुमराह हैं और मैं इमाम वक़्त हूँ, मेरी जो बात नहीं करता वो गुमराह है। तो सब गुरबा अहले हदीस वालों को खिलाफ फतवा लगाया और बाकी सब हदीसों को गुमराह कहते हैं। वो कहते हैं हम मुस्लिम हैं, ये सब गैर मुस्लिम। क्या कहते हैं? हम मुस्लिमीन और ये गैर मुस्लिमीन। जब हम उन्हें कहते हैं तुम हमें काफिर कह रहे हो, कहते हैं हम तो काफिर नहीं कहा, हम तुम्हें गैर मुस्लिम चाल देखी। हमने कहा तुम हमें काफिर कहते हो यार। उन्होंने कहा नहीं, हम तो काफिर नहीं कहते, हम तुम्हें गैर मुस्लिम कहते हैं। तो गैर मुस्लिम कौन होता है? तो ये चाल है। तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिमीन हैं और ये सब जो है ये गैर मुस्लिमीन हैं और गैर मुस्लिम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और फिर उसने मुश्किल किताबें भी लिखी हैं। अपनी किताब के नाम के साथ जो है मुस्लिमीन का लफ्ज़ ज़रूर लिखता है। मसलन जो है उसकी नमाज की किताब है, उसका नाम अगर उसने रखा सलातुल मुस्लिमीन। हज की किताब हज्जुल मुस्लिमीन। ज़कात की किताब उसका नाम रखा ज़कातुल मुस्लिमीन। इस तरह ये उसका एक माटो है बुरहानुल मुस्लिमीन। उसकी किताबें हैं, आपने कभी ज़ियारत करनी हो तो साथ दफ्तर है। तो इस तरह जो है देखो, जब आदमी अपने बड़ों को छोड़ता है तो इस तरह के तर्ज जो है उनमें जो है ये अपनाए जाते हैं और ये हीलाबाजियाँ होती हैं, अपने आप को बड़ा करके पेश करना। जब आदमी अपने आप को छोटा कर देगा और अपने अकाबर को बड़ा मानेगा तो ये फ़िरकाबंदी पैदा नहीं। फ़िरकाबंदी पैदा ही तब होती है जब आदमी बड़ों के नज़रिया से हट जाए, बड़ों पर एतमाद करना छोड़ दे, जिसका नाम तकलीद है। हम कहें जब तक तकलीद है, बड़ों पे एतमाद है, उस वक्त तक बेड़ा पार है। जब तकलीद जाएगी, आदमी गैर मुक़ल्लिद होगा तो किसी न किसी गुमराही की दलदल में डसेगा। और यही एक नीम गैर मुक़ल्लिद जो है, ये एक जमात उठी
جس کا نام تھا جماعت اسلامی، جس کا بانی ابو العلا مودودی تھا، اس کے متعلق میں تھوڑا سا کہتا ہوں۔ ابو العلا مودودی اس نے اپنی جماعت کا نام رکھا جماعت اسلامی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسلامی جماعت تو ہماری ہے، اسلام کی خدمت ہم کر رہے ہیں، باقی تو ایسے ہی ہے۔ تو اب یہ جماعت بنی، پھر ان کا آپس میں اختلاف ہوا اور ڈاکٹر اسرار جو ہے اس سے الگ ہو گیا۔ ڈاکٹر اسرار نے اپنی الگ جماعت بنائی اور اس کا نام رکھا تنظیم اسلامی۔ کیا نام رکھا؟ تنظیم اسلامی۔ اور تنظیم اسلامی جب الگ ہوئی، اسی طرح جماعت اسلامی کے افراد میں سے ایک آدمی تھا امین اصلاحی کے نام سے۔ امین اصلاحی اور یہ ڈاکٹر اسرار یہ الگ ہوئے، انہوں نے جماعت بنائی تنظیم اسلامی، لیکن بعد میں یہ بھی لڑ پڑے اور آپس میں الگ ہوئے، اور اس کی جماعت کا نام تو ڈاکٹر اسرار کی تنظیم اسلامی تھا، لیکن جو ہے یہ امین اصلاحی جو ہے اس نے الگ نام سے کام کرنا شروع کر دیا جو ہے، اور اس کے شاگردوں میں پھر کافی آپس میں ڈاکٹر اسرار کی اور اس کے آپس میں کافی چوٹی مہمہ ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں بھی لکھی، رسائل بھی لکھے، پمفلٹ بھی لکھے۔ تو یہ جو آج کل ایک آدمی ٹی وی پر آتا ہے جس کا نام جاوید احمد گاندھی ہے، یہ امین اصلاحی کا شاگرد ہے۔ اس کا شاگرد ہے، پتا ہونا یہ لافی کہاں سے چلی، اس کا شاگرد ہے امین اصلاحی کا۔ امین اصلاحی اس کا استاد تھا، اور یہ جاوید گاندھی ڈاکٹر اسرار گروپ کے بہت خلاف ہے، اور ڈاکٹر اسرار گروپ نے خود جاوید گاندھی کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے جو ہے وہ میرے پاس ہے، مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح جو افراد بڑوں سے اپنا تعلق توڑتے ہیں وہ اسی طرح اللہ بھلا کرے ان کا معاملہ نیست و نابود ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ طریقہ جو ہے یہی ہمیں کام دے گا، اور یہی ہماری آخرت کی بقا کے لیے کافی ہے، اسی پر نجات کا مدار ہے۔ عبادت جو ہے دیکھیے، ہمیں اپنے تعارف کے ساتھ کوئی ہمیں پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں، بس ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم کون ہیں، بسا اوقات اگر بتاتے ہیں تو غلط بتاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، اور آپ سے کوئی پوچھے کہ ہم کون ہیں تو آپ نے بتانا کیسے ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو آپ دیکھو پوچھنے والا کون ہے، پوچھنے والا اگر پوچھنے والا عیسائی ہے تو آپ کو ہم مسلمان، پوچھنے والا عیسائی ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے ہم مسلمان، اگر پوچھنے والا شیعہ ہے تو آپ نے کہنا ہے ہم سنی، پوچھنے والا شیعہ ہے تو آپ نے کہنا ہے ہم سنی ہیں۔